آمین یا اللہ. اس مسجد کی ضرورت کو سمجھ کر اس کا مشورہ کیا، اس کو آگے تک لے جانے کا پختہ ارادہ کیا ہے. اے اللہ ان کے ارادوں کو قبول فرما، ان کے ارادوں میں پختگی نصیب فرما، کسی اڑچن سے مشکل سے حفاظت فرما، ہر راستوں کو ہموار فرما. اے اللہ راستوں کو ہموار فرما، یہاں بہترین سے بہترین عالم کو پیدا فرما. یہاں جو گاؤں میں عالم ہیں مفتی ہیں ان کی حفاظت فرما. یا ہمارے عزیز محنتیں کرتے ہیں ان کی حفاظت فرما. مسجد میں جو امام ہیں ان کی حفاظت فرما، جو مقتدی مسلسل آتے ہیں ان کی حفاظت فرما، جو جوان کسی وجہ سے نہیں آ پاتے ہیں غفلت کی زندگی میں ہے اللہ ان کو اس غفلت کی زندگی سے نکال، اور بہترین اور خوبصورت وہ جوان وہ اپنی مسجد میں آ کر آپ کی مسجد میں آ کر نماز ادا کرے. اے اللہ تاکہ اس سے خوبصورتی پیدا ہو، معنوی خوبصورتی پیدا ہو. سب سے بڑی خوبصورتی ہمارے لیے یہ ہے کہ قیامت کے دن ہماری مغفرت ہو جائے. اے اللہ اس مسجد کے بنانے کو ہم سب کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا، اس گاؤں کے لیے ذریعہ بنا، اس گاؤں کے ایک ایک بچے کے لیے مغفرت کا ذریعہ، ہماری بوڑھی خواتین ان کے لیے مغفرت کا ذریعہ. اے اللہ جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے ان کی جو بھی جائز تمنا ہے وہ پوری فرما. خواتین نے کہا ہے ان کی جائز تمنا کو پوری فرما. اے اللہ بہت سارے ہماری بہنیں ہیں بھائی ہیں جنہوں نے شادیاں کی ہیں اولاد نہیں ہے. اے اللہ ان کے لیے اولاد صالحہ ہے، ان کے لیے بہترین کہیں بھی مدد فرما. اے اللہ جو علاج کراتے ہیں علاج میں اے اللہ شفا نصیب فرما. اے اللہ بیماریوں سے حفاظت فرما، بیماریوں سے حفاظت فرما، بیماریوں سے حفاظت فرما. اے اللہ بہت سارے جوانوں کا قرضہ بھی ہو سکتا ہے. اے اللہ قرض کی ادائیگی کے لیے کہیں بھی مدد فرما، ہماری کہیں بھی مدد فرما. ان دعاؤں کو اس جگہ کے حق میں، اس گاؤں کے حق میں اور اس پورے علاقے کے حق میں اے اللہ اپنی بارگاہ میں اس دعاؤں کو قبول فرما. اے اللہ جو اس علاقے میں ایک طریقہ ہے، ایک نہج ہے، ایک صحیح سنت کے مطابق نمازیں ہو رہی ہیں، ہمیشہ کے لیے لوگ اسی پر قائم و قائم ہیں. شیطان کے وسوسے سے حفاظت فرما، شیطان کے حرفوں سے حفاظت فرما، شیطان کی چالوں سے حفاظت فرما، غلط طریقہ اختیار کرنے سے حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کی ضروریات کو پوری فرما. یہاں جو بہت سارے بھائی ایسے رہتے ہیں جن کے دل میں ایمان نہیں، اللہ ان کے ایمان کی توفیق فرما، ان سے محبت نصیب فرما، ان سے انسیت نصیب فرما. انسانیت کے اعتبار سے، اخلاقیات کے اعتبار سے اے اللہ ہمیں مضبوط فرما. خلاف ضابطہ کام کرنے سے حفاظت فرما، خلاف شریعت کام کرنے سے حفاظت فرما، غلط کمائی سے حفاظت فرما، حرام کمائی سے حفاظت فرما، غلط طریقے سے حفاظت فرما. اے اللہ یہاں جو جانور ہیں حیوانات ہیں اللہ ان کی بھی حفاظت فرما، کیونکہ ان کی وجہ سے ہماری ضرورت پوری ہوتی ہے. اے اللہ ان کی حفاظت فرما، ان کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہر چیز مہیا فرما. اور سب سے بڑی جو چیز ہمیں ضرورت ہے وہ ہے ہدایت، وہ ہے رشد، وہ ہے ایمان، وہ ہے صحیح عقیدہ، وہ ہے صحیح طریقہ، اور وہ ہے صحابہ پر کی زندگی پر چلنے والا طریقہ، اور اولیاء اور بزرگوں کی زندگی کو لے کر چلنے والا طریقہ. اے اللہ ہمیں ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی توفیق فرما، اس کا سلیقہ نصیب فرما. اے اللہ ہمیں علماء کی محبت نصیب فرما، بزرگوں کی محبت نصیب فرما، لان تان سے حفاظت فرما. یہ جوان جو غلط لٹریچر پڑھتے ہیں اس سے حفاظت فرما، صحیح لٹریچر پڑھنا نصیب فرما، تاریخ پڑھنا نصیب فرما، سیرت پڑھنا نصیب فرما، سیرت رسول پڑھنا نصیب فرما، قرآن پڑھنا نصیب فرما. ان دعاؤں کو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے اپنی بارگاہ میں ہم سب کے حق میں، پوری دنیا کے حق میں، حرمین شریفین کی حفاظت کے حق میں، بیت المقدس کی حفاظت کے حق میں، اے اللہ ایک چپے چپے کے حق میں اپنی بارگاہ میں قبول فرما. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.